السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی من سجدت بین یدیہ الاشجار، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاخیار۔ تیمم کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک سفر کے موقع سے ہماری ماں، مومنوں کی ماں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھیں۔ تو ایک موقع پر سرکار نے قیام فرمایا تو وہاں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو اس وجہ سے قافلے کو رکنا پڑا اور لوگ اس ہار کے تلاش میں رہے، لیکن ہار نہ ملا، اور جو ہے پانی سب کے پاس ختم ہو گیا۔ پہلے پانی کی کوئی سہولت نہیں تھی، لوگ دور دراز کا سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹ پر یا پیدل، اور کہیں کہیں تو صرف ریگستان ہی ہوا کرتا تھا، کہیں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کنوؤں کا، ندیوں کا، نہروں کا نام و نشان نہیں، تو کافی پریشانی ہوتی تھی۔ پہلے کے دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو کافی پریشانی ہوتی تھی، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ایک صاحب آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر، دیکھتے نہیں ہو تمہاری بیٹی عائشہ نے کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ پانی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یعنی اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، آئے اور انہوں نے کونچا مارا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ سرکار صدیق اکبر آئے، سرکار سو رہے تھے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھونچا مارا، فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ کیا کیا کہ لوگوں کو تم نے روک دیا، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے نہ یہاں پانی ہے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ التحیۃ علیہ الصلاۃ والسلام آیت تیمم لے کر اترے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ٹکڑا ایک حصہ یہ بھی ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی اگر تم پاخانے سے آؤ یا عورتوں سے تم نے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پائے تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو اس وقت کسی صحابی نے کہا تھا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری برکت کی وجہ سے تیمم کی آیت بھی نازل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بارہا تمہاری ایسی برکتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بدعقیدہ کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو بتا دیتے کہ ہار کہاں ہے۔ بعد میں ہار مل گیا تھا، اونٹ اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہار تھا، تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، اور تم کہتے حضور کو علم غیب ہے، لیکن اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، حضور کو معلوم نہیں ہے۔ تو بھائی نہ بتانا اور چیز ہے اور معلوم نہ ہونا یہ اور چیز ہے، علم نہ ہونا اور چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ علم ہوتا ہے مگر بتائی نہیں جاتی، علم ہوتا ہے مگر بتائی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر بڑوں کے پاس بہت ساری ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں، ایسے راز کی باتیں ہوتی ہیں، یا ایسی باتیں کہ جس کا افشا بچوں کے لیے منظور نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا، تو ماں باپ ان باتوں کو بچوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم تو ہے، علم تو ہے، مگر اس کا ظاہر کرنا مناسب
نہیں ہے۔ اب یہاں حضور نے ظاہر نہیں کیا، بتایا نہیں، اس لیے کہ وہاں تیمم کی آیت نازل ہونے والی تھی۔ اگر بتا دیتے، ہار مل جاتا، قافلہ آگے کو روانہ ہو جاتا، پانی مل جاتا، پھر تیمم کی آیت کیسے نازل ہوتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہیں، یہ بدعقیدے کے غلیظ کھوپڑے میں نہیں آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدعقیدے کا جو گندا دماغ ہے نا، جس میں گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین بھری ہوئی ہے، تو اس گندے دماغ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ تو نہ بتانا اور چیز ہے، علم نہ ہونا اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، 16ویں پارے میں ہے، قال ہی عصایا، انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس سے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی دوسرے کام کاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈالو زمین پر، فالقاھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو ڈالا تو وہ ایک عظیم اژدہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اچھی طرح سے جان لیں اور اس سے مانوس ہو جائے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ میرا عصا ہی ہے۔ لہذا جب معجزے کا ظہور ہوگا تو کسی طرح کا خوف نہ پیدا ہو۔ تو جب اچھی طرح سے جان لیا ہے میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور دیگر کام و کاج کرتا ہوں، اب اس سے ایک انسیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصا ہی ہے نا، اب ڈالو زمین پر، ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ تو بہت ساری حکمتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ حدیث پاک میں ہے جو فرشتوں کی جماعت صبح میں آتی ہے وہ عصر کے وقت اوپر چڑھتی ہے، اور دوسری جماعت عصر کے وقت آتی ہے۔ تو جو جماعت نیچے سے جاتی ہے اوپر کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا جب یہ فرشتے آتے ہیں نا، فجر کے وقت کا وقت ہوتا ہے اور بندے نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور جب عصر کے وقت فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تب بھی بندے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہ سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑائے ہو؟ تو صبح والے بھی کہتے ہیں مولا اس حال میں ہم چھوڑائیں کہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر والوں سے پوچھتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرے بندے اس حال میں ہم آئے کہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کے بندے اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بہت ساری حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے۔ علم ہونا اور چیز ہے، نہ بتانا اور چیز ہے۔ قیامت کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا 10 محرم کو ہوگی، بتا دیا دن جمعہ کا ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ مہینہ محرم کا ہوگا۔ سن حضور نے نہیں بتایا کہ کس سن میں قیامت آئے گی۔ جن کو بتانا تھا راست کے طور پر بتا دیا، لیکن عام طور سے اپنی امتیوں کو نہیں بتایا۔ تو جس کو دن کا پتہ ہے، تاریخ کا پتہ ہے، مہینے کا پتہ ہے، اسے سن نہیں پتہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس وقت تک وفات نہیں دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علوم خمسہ نہیں عطا فرما دیے۔ یہ علوم خمسہ جو ہیں 5 علوم ہیں جس پر کافی بحث ہوتی ہے، اور وہاں بھی اس پر پورا جبڑا پھاڑ کے مطلب چلاتے رہتے ہیں کہ یہ علم حضور کو نہیں تھا۔ یعنی کس کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے؟ حضور کی بات کر رہا ہے نادان، آج کے مشینریز بتا رہی ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے؟ نہیں بتا رہی ہے۔ بولو بھائی، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، چوراہے پہ لے جا کے ہاتھ کاٹ دینا۔ تو بات تو صحیح ہے نا؟ تو مشینریز بتا رہی ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، اور یہ وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے۔ تو بچہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے وہ تو چھوڑو، حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ نطفہ کس کا ہے۔ نطفہ جس سے بچہ بنتا ہے نا، باپ کا نطفہ ہوتا ہے نا، وہ قطرہ آب، وہ قطرہ کس کا ہے حضور کو وہ بھی پتا ہے۔ تو ایک صحابی، حضور فرما رہے تھے، ایک مجلس تھی صحابہ کی،
اور حضور فرما رہے تھے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، جب تک میں اس مقام میں ہوں میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، اب چاہے وہ چیز زمین کی ہو یا آسمان کی ہو۔ اب یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا ہو، صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں کی بھی خبریں اللہ تعالیٰ نے جن کو بتا دی ہوں۔ اب مختلف سوالات لوگ کرتے رہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کے باپ کے حوالے سے لوگ کلام کرتے تھے، یعنی ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے کون ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب باپ کا خود ان کو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن وہ حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور کو کیا پتہ ہوگا؟ حضور کو وہ سب پتہ ہے جس کا تجھے خود پتہ نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ یہ جو ذہن میں صحابہ کرام کا جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا، ان کے باپ ہیں اور نام حذیفہ، حضور نے بتا دیا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا جہنم میں۔ تو بھائی جو دنیا میں رہ کر زمین پہ رہ کر آسمان کی خبر دے رہا ہے، اور کس کا جنتی ہونا جہنمی ہونا یہ تو مرنے کے بعد ہی جو ڈکلیئر ہوگا نا۔ پھر حساب و کتاب کا بھی ہے مسئلہ، قبر میں جائے گا تو قبر ہی میں پورا مسئلہ نہیں ہو جائے گا، کچھ باقی رکھا جائے گا نا، حشر میں سب ہوگا کلیئر۔ تو وہاں جو کلیئر ہونے والا ہے حضور نے یہی بتا دیا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ تو کسی چیز کو نہ بتانا یہ ضروری نہیں کہ اس کا علم حضور کو نہیں تھا۔ بہرحال اور ایک بات اس میں سے یہ ہے کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، وہاں بھی کہتا ہے کہ اس کی خبر بھی حضور کو نہیں تھی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث ایسی مروی ہیں، احادیث صحیحہ بخاری شریف میں بھی مروی ہیں کہ حضور نے کتنے لوگوں کے انتقال سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ وہ مرنے والا ہے، اور ادھر انتقال ہوا اور سینکڑوں کلومیٹر دور انتقال ہوا، حضور نے مدینہ طیبہ میں خبر دے دی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ جیسے شاہ نجاشی کا انتقال ہوا، حضور نے فرما دیا کہ شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اور بدر کا میدان تھا، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور فرمایا کہ یہاں عتبہ مرا پڑے گا ملے گا، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ کے مرنے کی جگہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے جہاں لکیر کھینچ دی تھی بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا، کافر وہیں پڑا ہوا ملا، وہیں پڑا ہوا ملا۔ اب بتائیے حضور کو معلوم نہیں تھا کون کہاں مرے گا؟ اب بارش کب ہوگی بولتے یہ بھی حضور کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے وہابی لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے اور دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، پوری دال ہی کالی ہے بھائی۔ تو تیمم پر بات چل گئی تھی، بہت لمبی بحث ہو گئی ہے۔ بہرحال تیمم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے بندوں کے لیے کہ اگر بندہ پانی پر قدرت نہ پائے، پانی پر قدرت نہ پانے کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پر وہ ہے 1.5 کلومیٹر تک چاروں طرف کہیں پر پانی نہ ہو، ایسٹ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں، چاروں طرف 1.5 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر ساؤتھ کی طرف چلا گیا ہے نا، ساؤتھ ادھر ہے نا، تو پانی نہیں پایا، نارتھ کی طرف چلا گیا تو پانی نہیں پایا، ویسٹ کی طرف چلا گیا نہیں پایا، ایسٹ کی طرف آیا تو نہیں پایا، یعنی چاروں طرف 1.5 کلومیٹر تک پانی کا نام و نشان نہ ہو اور اس کے پاس بھی پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی تو ہے مگر باہر نکلے گا دشمن ٹھیک کیوں مار دے گا، ڈر ہے، یا پانی تو کنویں میں ہے مگر ڈول اور رسی نہیں ہے کہ پانی نکالے، یا پانی تو ہے مگر باہر بیٹھا ہوا ہے شیر کہ نکلے گا بس چیر پھاڑے گا، یا بھائی پانی بھی ہے سب کچھ ہے سہولت بھی ہے لیکن یہ خود بیمار ہے کہ پانی کا استعمال اسے اور بیمار کر دے گا، بیماری بڑھا دے گا، اور یہ صرف اندیشے سے نہیں کام چلے گا، یقین خود اس کا تجربہ کیا ہو یا کسی ڈاکٹر مسلمان نے جو نمازی ہو، داڑھی والا ہو، پرہیزگار ہو، اس نے بتایا ہو۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال تو اگر کسی وجہ سے پانی پر
کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل دونوں کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے۔ مثلا ایسی جگہ ہو کہ وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، یا پانی تو قریب ہی ہو مگر دشمن یا درندے جانور کا خوف یا کسی دوسری وجہ سے پانی نہ لے سکتا ہو، یا پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ اور گمان غالب ہو، تو ان صورتوں میں بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی جو طریقہ وضو کے تیمم کا ہے وہی طریقہ غسل کے تیمم کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وضو کے لیے الگ طریقہ ہے تیمم کا اور غسل کے لیے الگ طریقہ ہے تیمم کا، ایسا تو نہیں کرے گا کہ پوری مٹی لے کے بدن پہ ڈال دے۔ تو وضو کا جو طریقہ ہے نا تیمم، وضو کے لیے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ سیم طریقہ ہے غسل کے لیے بھی، اگر دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کر لے گا تو بھی کافی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل آئندہ درس میں آپ سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔